على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقريبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا ومعوانا وملجانا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. وَنَحْنُ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالصَّاجِدِينَ وَالْعَابِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام احباب سے التماس ہے بارگاہ رسالت معام میں بابا سے بلند درود و سلام خدیہ پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہے، جو آخد بھی ہے، واحد بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، جو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام بھی ہے، جو کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام بھی ہے، جو هو الذی خلقکم من طین ثم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، جو مٹی کو نطفے میں، نطفے کو علقہ میں، علقہ کو مضغہ میں، مضغہ کو مخلقہ میں، مخلقہ کو غیر مخلقہ میں، غیر مخلقہ کو پھر سمیع بصیر علیم بنا کے انسان بناتا ہے، اسے خدا کہتے ہیں. درود و سلام اس لجپال کی ذات پر جس کا کمال بلغ العلا بکمالہ، جس کا جمال کشفت دجا بجمالہ، جس کے خصائل حسنت جمیع اخصالہ، جس پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ. آج کی یہ پروقار تقریب جو پروقار دنوں میں پروقار ہستی کے لیے، پروقار سامعین، پروقار صدارت میں سننے کے لیے تشریف فرما ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میں اپنی بات کا آغاز جہاں پہ بھائی ارسلان نے اختتام کیا، میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. میلاد منانا یا میلاد کرنا یا میلاد کی خوشی میں شریک ہونا، یہ اہل سنت والجماعت پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ 100 سال 200 سال پرانی بات ہے. قبلہ یہ 200 سال پرانی بات نہیں، جب سے وہ ہے تب سے میلاد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی میں پہلے کہہ دوں، یہ صرف اگلوں نے نہیں بولنا، پچھلوں کا بھی نبی ہے، سبھی مل کر بولے ہیں. اور میں ہر ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کس کا چہرہ ہے جو میلاد مصطفیٰ کی روشنی میں چمک رہا ہے. سبحان اللہ. جی میں دوبارہ جملہ دے رہا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ بدعت نہیں ہے بلکہ خدا کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آپ کی بات کو آگے لے کر جی اگر تو میلاد 100 سال سے شروع ہوا تو پھر کہہ دیجئے کہ اہل سنت 100 سال سے ہیں. تو اگر میلاد تب شروع ہوا جب ابھی تو بھی نہیں بنا تھا،
پھر ماننا پڑے گا جس نے میلاد منایا اس سے سنی کا عقیدہ ملتا ہے۔ توجہ ہے کہ بلا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی جی، اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میلاد منایا کس نے ہے۔ اور قبلہ عرفانی صاحب سادات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، میلاد ہر ایک نہیں منائے گا۔ سبحان جی اللہ، جی جی جی، سبحان اللہ، میلاد ارسلان بھائی ہر ایک نہیں منائے گا، ہر ایک کے مقدر میں نہیں کہ وہ میلاد منائے۔ میلاد وہی منائے گا جس کا مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، قبلہ آپ کا حکم، آپ کا حکم، سلامت ہو مولا، سلامت ہو آپ۔ سبحان اللہ، جس کا مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق، بھائی بچہ پیدا ہو مبارک وہی دیتا ہے جس کی بچے کے والد سے دوستی ہو۔ جی میری دشمنی ہے باپ سے، میں بیٹے کی مبارک کیوں دوں گا؟ مبارک وہی دے گا جس کی دوستی ہوگی، مبارک وہی دے گا جس کا چچا سے تعلق اچھا ہوگا، مبارک وہی دے گا جس کا باپ سے تعلق اچھا ہوگا، مبارک وہی دے گا جس کا ابا اجداد سے تعلق اچھا ہوگا۔ بھائی میلاد بھی وہی منائے گا جو عبداللہ سے پیار کرتا ہوگا، ابو طالب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوگا، سجدہ تجدہ طاہرہ کی بارگاہ میں عقیدہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت اجداد مصطفیٰ، شان و عظمت اجداد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے نہیں مناتے کہ جب میلاد منائیں گے پھر جناب عبداللہ کو مبارک دینی پڑے گی، اور جب عبداللہ کو مبارک دیں گے پھر سنی کا ہر بچہ ہمارا گریبان پکڑ کر کہے گا اب بتاؤ عبداللہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ بلا؟ جی جی، وہی منائے گا میلاد جس کا مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق اچھا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا بابا بھی مسلمان، مصطفیٰ کا چچا بھی مسلمان، مصطفیٰ کا دادا بھی مسلمان، مصطفیٰ کا پردادا بھی مسلمان۔ خدا کی قسم جس سے میرے محمد کا نور آیا ہے وہ اپنے قبیلے کا سب سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے۔ یہ ماننا پڑے گا، سبحان اللہ، یہ ماننا نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ میلاد کہاں سے آیا؟ جی اچھا یہ 27 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک جشن قرآن مناتے ہیں۔ چپ کر گئے ہو؟ جی جی، چپ نہیں کرنی، چپ نہیں کرنی، چپ وہ کرے جن کا امام چپ ہو، جی چپ وہ کرے جن کا نبی نہ زندہ ہو۔ جی جی، اللہ تو زندہ ہے، چپ وہ کرتا جو میدان میں ہار جاتا ہو، ہمارا تو علی خیبر شکن ہے۔ سبحان اللہ، جی جی، ہم نہ میدانوں میں ہارے، نہ تحریروں میں ہارے، نہ تقریروں میں ہارے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیچھے علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قبلہ ایک جملہ اشاروں میں دے کے جائیں گا، چپ وہ کرے جس کی ماں نے اسے شرمندہ کیا ہو۔ جی جی، مجھے توقع نہیں تھی آپ اتنی آسانی سے جملہ ہضم کر دیں گے۔ اتلم بعد ذالک زنین۔ جی جی، چپ وہ کرے جن کے گھر والوں نے شرمندہ کیا ہو، جن کا بابا علی ہو، جن کا مولا علی ہو، جن کا ملجا علی ہو، جن کا غیاث علی ہو، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ جی جی، میلاد وہ کیوں منائیں؟ سبحان اللہ، میلاد منائیں گے تو پھر اپنے گھر کو دیکھنا پڑے گا۔ جی جی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن ہے قرآن. کسی کو شک ہو آ جائے میدان میں. جی میدان میں آئے. قرآن نہ ہو جو سنی قرآن ہی پڑھتے رہے آج قرآن ہی پڑھیں گے. سبحان اللہ. اور قبلہ دو قرآن ہیں. چپ نہیں کرنی, پریشان نہیں ہونا, میں جواب دوں گا, چپ نہیں کرنی. دو قرآن ہیں. ایک قرآن ناطق ہے, ایک قرآن صامت ہے. قرآن صامت غلاف میں ہے, قرآن ناطق گمرے خزرہ میں. اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قدر کی رات میں قرآن اتارا. ہم نے قدر کی رات میں قرآن اتارا. پروردگار میں نے تو یہ سنا ساری راتیں برابر, سارے دن برابر, سارے انسان برابر, بلکہ میں نے تو یہ سنا نبی بھی ہمارے جیسا. تو یہ قرآن جس رات میں اترے وہ قدر والی رات. جی یہ قدر والی رات کیوں؟ یہ رات میں کوئی 12 کی بجائے 14 گھنٹے ہیں, کوئی 20 گھنٹے ہیں. اس قدر والی رات کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے افضل. جی ہے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس رات ہم نے قرآن اتارا. جس رات قرآن اترے وہ 1000 مہینوں سے افضل. جب صاحب قرآن اس رات اترے, نہیں ابھی پیچھے چپ ہیں. جس رات قرآن اترے وہ 1000 مہینوں سے افضل. جس رات قرآن کا وارث اترے, سلامت ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی 1000 مہینوں سے افضل کیا بات ہے. قرآن اترا. جی چلو مان لیا جی, پھر اعتراض کرتے نہیں. چلو وہ رات افضل تھی جس رات مصطفیٰ ہے, وہ 12 ربیع الاول کی رات گزر گئی. اب 1400 سال بعد کیوں مناتے ہو؟ تو میں بھی یہی کہنا حق ہے نا مجھے. 1400 سال پہلے قرآن اترا تھا, اب جشن قرآن کیوں مناتے ہو؟ واہ واہ. جی چیلنج ہے میرا. تم کہتے ہو حدیثوں سے ثابت کرو, جشن قرآن بھی ثابت کرو. رسول کے زمانے میں ہویا ہو, آج کسی صحابی نے کیا ہو, کسی محدث نے کیا ہو, نہیں کرتے تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ تو پتہ چلا جشن سے تکلیف نہیں, جشن کے وارث سے تکلیف ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تنزل الملائکہ, تو یہ تو تمہاری دلیل تھی, عقلی دلیل دی. اب قرآن کی دلیل, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تنزل الملائکہ, فرشتے اترتے ہیں. یہ علماء, میں یہاں پہ تھوڑی سی گرامر, اور گرامر قبلہ اسلام بھی میں کہتا ہوں نہ سنی ہوتی ہے, نہ وہابی ہوتی ہے, نہ شیعہ ہوتی ہے, نہ دیوبندی. گرامر ہوتی ہے. اگر جو دل کہے جس سے مرضی پوچھ لیجیے. لفظ ہے تنزل. تنزل کا معنی یہ ہے اب بھی اترتے ہیں. لا ثبوت دیتا ہوں قرآن سے. تنزل صیغہ مضارع ہے. مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے حال میں بھی کام ہو رہا ہے, اور جب تک ہے زمانہ تب تک ہوتا رہے گا. یہ ابھی پچھلے خاموش ہے کچھ, تو میں چلو ایک مشہور و معروف آیت پڑھتا ہوں, اور آیتیں آپ نے گنی آج میں کتنی پڑھتا ہوں. یہ 40 منٹ کے اندر اگر 80 آیتیں پڑھ جاؤں تو پھر وہابیوں کو کہنا کہ قرآن ہمارے محفل میں بھی پڑھا جاتا ہے. یہ بلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون, یہ تو ہر عاشق کے سینے پہ آیت لکھی ہوئی ہے. علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لفظ ہے یصلون. اور قبلہ ارسلان بھائی, سنٹینس دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک اسمیہ ہوتا ہے, ایک فعلیہ ہوتا ہے. تھوڑی سی لیکن اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا. ایک اسمیہ ہوتا ہے, ایک فعلیہ ہوتا ہے. اسمیہ کا تعلق اسم سے ہوتا ہے. اسمیہ کا تعلق
اسم سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر صاحبزادہ غلام رسول عرفانی صاحب عاشق رسول ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں فعل زمانہ نہیں پایا جاتا. ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے ایک فاعل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے. جیسے کہ قبلہ ارسلان بھائی نقابت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نقابت. یہ ہے فعل. کون کر رہا ہے؟ ارسلان بھائی. یہ ہے فاعل، اور فعل کا تعلق ہوتا ہے فاعل سے. جی صبح پوچھ لیجئے گا، دیوبندیوں سے پوچھ لیجئے گا، شیعوں سے پوچھ لیجئے گا، بھابیوں سے، علماء کی سجل چاہے پوچھ لیجئے گا. اگر ان پہ یقین نہ ہو تو کسی انگریز مفکر سے پوچھ لیجئے گا، نہ ہو تو عرب میں جا کر سعودی عرب کے مفکر سے پوچھ لیجئے گا. اس بات میں کسی کا اعتراض نہیں. فاعل کا تعلق فعل سے. جب تک فاعل ہے، جب تک، اب چپ رہو تمہاری مرضی، جب تک فاعل ہے تب تک فعل ہوتا رہے گا. یعنی جب تک ارسلان بھائی ہے تب تک نقابت کرتے رہیں گے. یہ ان کا فعل ہے. اب آؤ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جملہ اسمیہ نہیں، یہ جملہ فعلیہ ہے. اس کا فاعل ہے اللہ. جی میں نے کہا بڑا خوبصورت نتیجہ ملے گا. اس کا فاعل ہے اللہ. اللہ اللہ کہہ رہا ہے دنیا والوں تم پڑھو نہ پڑھو مجھے تمہاری کال ہی نہیں. میں بے نیاز ہوں، میرا حبیب بھی بے نیاز ہے. مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں. تمہاری زندگی 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اللہ بھیج رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. یا علی. یہ براہ کرم یہ نعرے کی یہ ترتیب ذرا ٹھیک رکھیا کرے گا. نعرہ تکبیر، اس کے بعد نعرہ رسالت، اس کے بعد نعرہ حیدری، پھر نعرہ تحقیق، اور علماء اہل سنت. اور قبلہ ارسلان بھائی نے جو کہا بجا کہا، خدا خدا ہے. اور ہم نے خدا کو ماننا ہی تب ہے جب مصطفیٰ نے سجدہ کیا ہے. جی ہم خدا کو جانتے ہی نہ. دنیا تو یہ سمجھ رہی تھی خدا ہی تو ہے، مگر مصطفیٰ نے سجدہ کر کے بتایا میں خدا نہیں، خدا تو وہ ہے. اور دنیا نے یہ دیکھا یہ علی ہے، مولا ہی یہی ہے، شاہ بدر یہی ہے، شاہ مردہ یہی ہے، شیر یزدہ یہی ہے، قوت پروردگار یہی ہے، لا فتح الا علی یہی ہے، عرشوں کی خبریں یہی دیتا ہے، تاج الثری کے بارے میں یہی بتاتا ہے، حلالی حرامی کی پہچان یہی ہے. آپ کے نہرے کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ وہ یا علی مشکل حیدری یا حیدر 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 نعرہ حیدری. جی کہ میں سلامت ہوں. جی میں بتانا چاہتا ہوں یہ نعرے سنیت کی پہچان ہے، یہ نعرے سنیت کا ایمان ہے. یہ نعرے بتاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم پہلے خدا کو مانتے ہیں، بعد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اس کے بعد علی. اور قبلہ میرا حبیب جتنا بھی ہے ساقی کوثر وہی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مصطفیٰ بشیرا وَنَذِیرا مصطفیٰ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مصطفیٰ دَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا مصطفیٰ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مصطفیٰ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مصطفیٰ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا مصطفیٰ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ يَدَ اللَّهِ مصطفیٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ مصطفیٰ. یاسین مصطفیٰ طاہم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاسین مصطفیٰ طاہا مصطفیٰ مزمل مصطفیٰ مدثر مصطفیٰ لقسم بهذا البلد مصطفیٰ یا بالتین والزیتون مصطفیٰ والزعفران لقد ذکرک مصطفیٰ والضحى والليل إذا سجى مصطفیٰ ما ودعك ربك وما قلى مصطفیٰ وللآخرة خير لك من الأولى مصطفیٰ.
का रब्बुका फतरदा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली जिंदाबाद। मुस्तफा मुस्तफा मुजतबा मुस्तफा मुर्तदा सुभान अल्लाह, मुर्तदा मुस्तफा इर्तदा मुस्तफा बाकी कौसर मुस्तफा बशीर मुस्तफा नजीर मुस्तफा सद्दीक का सद्दीक मुस्तफा फरूक का फरूक मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किबला जब हमने मुस्तफा को उधर से देखा, हाँ मैं लफ्ज बदलता हूँ, अभी चुप है, जब हमने खुदा को इधर से देखा फिर पता चला खुदा क्या है, जब हमने उधर से मुस्तफा को देखा फिर पता चला मुस्तफा क्या है। सुभान अल्लाह। और किबला मैं अली की बात कर रहा, अली कितना बुलंद है। अरसलान भाई कह रहे थे कि हसनैन जन्नत के सरदार हैं, जिसके बेटे जन्नत के सरदार हो उनके सरदार बाबा का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और किबला एक हवाला देना चाहता हूं, औरत जितनी भी बुलंद हो, जितनी भी अफजल हो, अरसलान भाई आपको ये जुमला पेश कर रहा हूं, औरत कितनी भी अफजल हो, कितनी भी बुलंद हो, मगर एक दर्जा अपने खामद से कम। कुरान की आयत अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अगर ज़ौजा हव्वा हो तो खामद आदम होता है। जी 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 हाँ हाय आपकी ज़ौक़ को सलामत रहो की बुला। क्या बात है सलाम भाई, यही तो सुन्नियत की पहचान है। तुम क्या जानो जी सुन्नी सुन नहीं है। जी जी तुम क्या जानो सुन्नी क्या है। अगर हव्वा है ज़ौजा तो खामद है आदम, अगर ज़ौजा है सायरा तो खामद है इब्राहीम, अगर ज़ौजा है आयशा खदीजा तो खामद है मोहम्मद मुस्तफा, अगर ज़ौजा है बतूल तो खामद है अली मुर्तज़ा। क्या बात है। नारे हैदरी। और क्या बोला अज़मत व शान सैयदा मखदूमा कायनात, अज़मत व शान सैयदा मखदूमा कायनात जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और खदीजा हो या फातिमा। और किबला ये कैसा मनसब है बाप बेटी का, माँ और बेटी का। माँ को मोहम्मद मिल रहा है। हाय हाय। और किबला आज क्यों कह रहा हूँ, आज इसलिए कह रहा हूँ आप मुकद्दर वाले, आज ही के दिन तो मोहम्मद मुस्तफा की शादी खदीजा से हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी 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 मेरा मौजू अब तब्दील हो रहा है। जी जी खुदैजा। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे पास टाइम नहीं है खुदैजा के लफ्ज पर गुफ्तगू करता। खुदैजा कहते किसे हैं। जी जी इनके नाम आला, इनकी जात आला, इनकी सफात आला। बस इतना कहना चाहता हूं, जब पूरा जमाना ओबाश था, जब जमाने के ओबाश खुदैजा के घर से गुजरते थे, नजरें झुका के गुजरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब सैयद साहब माशाअल्लाह। और किबला मैंने एक जगह पे ये अरफानी साहब कहा था, आपको ये जुमला दे रहा हूं, मैंने कहा था ये बीबी आयशा का मुकद्दर। सुभान अल्लाह। जी 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 ये बीबी आयशा का मुकद्दर कि वो रसूल को गवारी मिली, और ये खुदीजा का मुकद्दर कि रसूल उसे गवारा मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। और मैंने ये भी कहा था हमारी कोई अव्वल खतून अव्वल नहीं है, ये खतून अव्वल वो है जो आज है कल नहीं, मगर मुसलमानों की खतून अव्वल कल भी खुदैजा थी, आज भी खुदैजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। और किबला एक और जुमला कहना चाहता हूं बीबी खुदैजा के हवाले से। खुदैजा वो है जिसने अपना हक मोहर खुद अपने हाथों से दिया। जो पता नहीं क्या पता, जो कहना था वो कह दिया। जी जी ये जुमले सदात को दे रहा हूँ। सदात तुम्हारी माँ का नाम खुदैजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसलान भाई जी ना घर में मंजी थी ना पावा था, ये नात पढ़ रहा है मुस्तफा की। पढ़ना तो ये पढ़ सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बकरियां चराने वाला
یہ نعت نہیں ہے. اللہ کہتا خبردار میرے مصطفیٰ کو چرواہا کہا. یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، خبردار میرے مصطفیٰ کو چرواہا کہا تمہارے ایمان سلب کر لوں گا. کہنا تو پھر یہ کہ مزمل والا، کہنا تو یہ کہ مدثر والا، کہنا تو یہ کہ محبوب خدا، کہنا تو یہ مطلوب خدا. ہاں فکان قاب قوسین او ادنی ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی افتمارونه علی ما یری والنجم اذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی لقد رأى من آیات ربه الکبری افتمارونه علی ما یری ولقد رأى نزلة اخری. ارے قرآن سے باہر اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ کون ہے خدیجہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدیجہ وہ خاتون ہے، خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جس کے لباس کی ایک تار چاندی کی، ایک تار سونے کی، سبحان اللہ. اور اس کے ذاتی غلام پتہ کتنے تھے؟ ذاتی غلام 6000. اللہ اکبر. کتنے؟ 6000. سبحان اللہ. 6000 غلام. اور اس کے غلاموں کا جس میں مسالہ بنتا تھا وہ ہامن دستہ سونے کا. اللہ اکبر. اور اس کا جناب والا کہتے ہیں کہ اس کے جو مال تجارت جاتا تھا، پہلا اونٹ یمن کے اندر داخل ہو رہا ہوتا تھا، آخری مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. اور میں اگر شادی پڑھوں تو مجھے کئی گھنٹے درکار ہیں، مگر چونکہ سادات کو ڈیڈیکیٹ کرنے ہیں یہ جملے تو اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں. خدیجہ وہ ہے جس کے گھر میں مصطفیٰ دولہا بن کے گیا. خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا. نفیسہ میرا مطلوب آ رہا ہے. جو خدا کا محبوب تھا آج وہ خدیجہ کا محبوب بن رہا ہے. اور میں ایک بات کہوں، اس میں خدیجہ خدا سے شریک ہو گئی. اوئے ہوئے 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 بولا نہیں کہاں بیٹھے ہو یار. اس میں محبوبیت میں خدیجہ اور خدا ایک ہی پر فدا ہو گئے. سبحان اللہ. آپ کی ماں کی بات کر رہا ہوں قبلہ، اس سے بڑھ کر کیا جملہ دوں گا آپ کو. اس یہاں پہ اللہ کہتا ہوگا خدیجہ یہ میرا ہے. خدیجہ کہتی ہوگی تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا مگتا تیرا. سبحان اللہ. توجہ ہے قبلہ. سبحان اللہ. کون؟ خدیجہ. تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر. مجھے نظر آتا ہے کہ یہ شاعر خدیجہ کو دیکھ رہا تھا. اور قبلہ کسی نے جب خدیجہ نے سب کچھ وار دیا نا، اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، دنیا اسلام پہ پلتی رہی، اسلام خدیجہ پہ پلتا رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی جی جی. یہ آل محمد کو درود کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے سب کچھ وار جو دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تم کیا جانو کہ فاطمہ کی ماں کیا ہے؟ جس کے خون سے فاطمہ بنے. منبر کا تقدس ہے، میں اشارے کر رہا ہوں، ہر بچہ ماں کے اس خون سے بنتا ہے جس ماں کا خون اتنا پاک ہو. جاؤ جاؤ جاؤ، تمہاری مرضی، جو کہہ رہا تھا وہ کہہ دیا ہے. جس کے خون کی طہارت کا یہ عالم ہو کہ اللہ اس خون سے بطول بنائے، اس کے وجود کا عالم کیا ہوگا. سلامت رہو. اللہ کو سلامت رکھے قبلہ. سلامت رہو شادی، سلامت رہو شادی، سلامت. تم کیا جانو کہ سید کیا بن کے آئے ہیں؟ سیدوں کی ماں کا نام خدیجہ ہے. اور جب خدیجہ نے سب کچھ وار دیا نا، اور رسول غار حرا پہ جب جاتے عبادت کے لیے، خدیجہ نیچے بیٹھی رہتی. سبحان اللہ. اور رسول نے کہا خدیجہ تو اتنا سفر کر کے آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے میں تیرے دکھ مکھ کا دیدار کرنا، یہی تو میری عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چیلنج ہے میرا، اور دعوت سے کہہ رہا ہوں، محمد پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کوئی مرد نہیں،
اور مردوں تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یہ اللہ نے عارض کے مقدر میں لکھا ہے۔ ادھر گھر میں داخل ہوئے، ادھر خدیجہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب سلامت رہو۔ واشہد ان محمدن، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور جب سب کچھ بک گیا، ایک یہی خدیجہ تھی اور ایک ادھر ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ اللہ، یہ دو ہی تو تھے، ایک گھر میں ایک باہر، اور میں یہ کیوں نہ کہوں ایک صدیقہ تھی، اللہ اللہ، ایک صدیق تھا۔ اور جب گھر میں سب ختم ہو گیا اور جب جناب سیدہ بطول کی ولادت کا وقت آیا تو بی بی نے بلایا ان کو جو ساری زندگی اس کے گھر سے کھاتی تھی، ان کو بلایا، آؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں آتے۔ کہا کیوں نہیں آتے؟ کہا تجھے محمد کو لے کر تجھے ملا کیا، تو نے محمد کو لے کر حاصل کیا کیا؟ مسکرا کر کہنے کہ یہ نہ پوچھو میں نے کیا نہیں دیا۔ کہنے لگے بتاؤ تجھے کیا ملا؟ کہنے لگی میں بزنس مین ہوں اور بزنس مین کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، تم کیا جانو میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے دنیا دے کر خدا کی رضا لی۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے دنیا دیکھ کر خدا کی رضا لے کر سنو بیویوں مجھے کیا ملا ہے، میں بتاتی ہوں مجھے کیا ملا ہے۔ ہاں جب بھی کوئی نبی مصطفیٰ سے ملنے آتا ہے گھر میرا ہو، گھر میرا ہو، اور سنو مجھے کیا ملا ہے۔ مجھے اللہ نے محمد کی وجہ سے مجھے فاطمہ دی ہے، فاطمہ بطول ہے، فاطمہ کے بیٹے حسنین، میں ان کی نانی ہوں، بطول کی ماں ہوں، اور مصطفیٰ کی اولاد چلے گی فاطمہ سے، میں محمد کی ساری اولاد کی ماں بن گئی۔ اور کہا جب بھی امتی درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد تو میری اولاد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل محمد تو میری اولاد ہے۔ اب کوئی صحابی پڑھے وہ بھی آل محمد پر، کوئی جناب والا محدث پڑھے وہ بھی آل محمد پر، کوئی فقیہ پڑھے وہ بھی آل محمد پر۔ جب بھی آل محمد کا جہاں پہ بنیاد ہوگی سامنے خدیجہ الکبریٰ نظر آئے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے خدیجہ الکبریٰ نظر آئے گی۔ اور جب آپ کا آخری وقت ہوا نا خدیجہ الکبریٰ کا، اس وقت بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا 6 برس کی، اور ساری زندگی خدیجہ نے کچھ نہیں مانگا مصطفیٰ سے۔ ایسے تو نہیں اللہ نے کہا میرے حبیب جو تجھے بیویاں دی ہیں وہ بھی افضل، جو تجھے صحابہ دی ہے وہ بھی افضل، جو تجھے آل دی ہے وہ بھی افضل، جو تجھے اولاد دی ہے وہ بھی افضل، جو تجھے قرآن دیا ہے وہ بھی افضل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ نے ہر چیز محمد کو چنی ہوئی دی، سبحان اللہ، بلکہ امت بھی دی تو امت بھی دی تو افضل۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہر چیز مصطفیٰ کی نسبت سے افضل۔ بے شک، اور جہاں میرا حبیب آرام کر رہا ہے وہ گنبد خضرا بھی مکہ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکی، اب کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ، ایمان سے بتائیے کہ میں پھر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، دل کرے تو سبحان اللہ کہنا، نہ کرے تو نہ کہنا۔ میں اپنے دل کی اور سادات کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، جس گنبد خضرا میں مصطفیٰ آرام کرے، جی 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 جی، وہ مکہ سے افضل، وہ کعبہ سے افضل، وہ عرش سے افضل، وہ عرش سے افضل، جہاں آرام کریں وہ افضل، وہ افضل، وہ افضل۔ جس ماں کے رحم میں محمد رہا ہو، سبحان اللہ، سو گئے ہو کہ جاگ دے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی 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 جی، جس مٹی پہ مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہ کائنات سے افضل، تو جس ماں کے رحم میں خود محمد رہا ہو، یہ دو رخی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یہ تیرا فتویٰ کیا ہے؟ ادھر افضل، اللہ اللہ اللہ،
ادھر یہ نہیں. اگر قانون ہے تو پھر ماننا پڑے گا. جس کو بھی میرے محمد کی نسبت ہے وہ اپنے مقام میں افضل, وہ اپنے رتبے میں افضل, وہ اپنے درجے میں افضل. صحابی ہے تو وہ افضل, آل ہے تو وہ افضل, قوم ہے تو وہ افضل, امت ہے تو وہ افضل, عاشق ہے تو وہ افضل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر رسول مکہ مدینہ میں قدم رکھ دیں, اللہ کہے مجھے مدینے کی قسم, اگر رسول عرش پر جوتی لے جائیں, عرش افضل, عرش افضل, عرش افضل. جہاں مصطفیٰ جوتی رکھے وہ جگہ افضل. تو جہاں مصطفیٰ جس کے ساتھ مل کر, ابھی بعد میں نام لوں گا, جس کے ساتھ مل کر اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی ہوں, اس کے ہونٹ اس کے ہونٹ سے ملے ہوں, اس کا سینہ اس کے سینے سے ملے ہو. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 5 دن نہیں, 10 دن نہیں, پورے 20 سال. اور قبلہ قمیض اس کی بھی اتری ہو, قمیض مصطفیٰ کی بھی اتری ہو, اس کا کیا مقام ہوگا؟ اب پوچھو وہ ہے کون؟ سبحان اللہ. جی جس کے ساتھ مصطفیٰ سوتے رہے 20 سال, اسے اور نہیں کہتے, اسے ابو طالب کہتے ہیں, ابو طالب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر جناب والا دوزخ سے بچانے پہ آئے تو جس کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اس کپڑے کو کہیں جنت, اس پہ واجب دوزخ کی آگ حرام. جس کو ایک مرتبہ ہاتھ لگ جائے اس پہ دوزخ کی آگ حرام. جس کو مصطفیٰ سینے سے سلاتے رہے اس کا مقام کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا عقیدہ یہی ہے, میرا ایمان یہ ہے, مصطفیٰ جس گود میں آئے وہ گود پاک ہے, جس ماں کا دودھ پیا وہ ماں پاکیزہ ہے, جس دائی کے گھر میں رہے وہ دائی تجربہ طاہرہ ہے, وہ حلیمہ ہو تب بھی, وہ ام احمد ہو اللہ اللہ. جی وہ تب بھی. میرا مصطفیٰ جس گھر میں آیا وہ گھر چنا ہوا, جس قبیلے میں آیا وہ قبیلہ چنا ہوا, جس آل میں آیا وہ آل چنی ہوئی, جس نسل میں آیا وہ نسل چنی ہوئی, جس گھر میں گیا وہ گھر چنا ہوا, جس دائی کے پاس گیا وہ دائی چنی ہوئی, جس چچا کے پاس گیا وہ چچا چنا ہوا, جو زوجہ ملی وہ زوجہ چنی ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. زوجہ چنی ہوئی. جس گھر میں گیا وہ گھر چنا ہوا, جو قرآن ملا وہ قرآن چنا ہوا. کہ بلا بس بات کو اختتام کروں, میرے 40 منٹ تھے وہ پورے ہونے والے ہیں, 5 منٹ رہ گئے, میں بس اپنی بات کو اختتام میں لا رہا ہوں. جب قرآن جس رات اترے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, تو جس رات قرآن کا مالک اترے, جس رات میرے ابو بکر کا سردار اترے, اللہ اللہ, جس رات بلال کا حبیب اترے, جس رات امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا سردار اترے, جس رات عثمان جس کے چہرے کو دیکھ کر سخاوت کرتا ہے وہ اترے, تو وہ رات کتنی افضل ہوگی. اور قبلہ میں نے یہ پہلے جب سٹارٹنگ میں یہ کہا تھا نا کہ 2 قرآن, ایک قرآن صامت, ایک قرآن ناطق. قرآن ناطق کیا ہے اس قرآن میں, اس قرآن میں نے 5 منٹ کے بعد اب بات اختتام کرنا, کیونکہ میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ پھر ٹائم آگے نہ بڑھ جائے. ایک فرق یہ ہے, جو قرآن تمہارے گھر میں پڑھا ہے اس قرآن کو پڑھنے والے حافظ بنتے ہیں. پچھلے مہربانی 5 منٹ اگر دل کرے تو بولیے گا, مہربانی مجھے آپ سے شکوہ یہی رہے گا کہ آپ نہیں بول لیں. اگر جو قرآن گھر میں ہے اس قرآن کو یاد کرنے والا, اس کو دیکھنے والا قاری قرآن, حافظ قرآن. جو گھر میں قرآن ہے اس کو دیکھنے والا قاری قرآن بنتا ہے, جو آمنہ کا لال ہے. جی 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 جو آمنہ کا لال ہے اس کو دیکھنے والا صحابی رسول بنتا ہے. اور قبلہ جاؤ کتابیں اٹھا لو, اربوں حافظ قرآن آ جائے, ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں لاکھوں حافظ قرآن لے آؤ, میرے بلال کے برابر نہیں, جی 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 سلمان کے برابر نہیں, صہیب رومی کے برابر. تو بڑے بڑے صحابہ کی بات کرتا ہے, یہ تو
तुम्हें क्या बताऊं। और अच्छा किबला, एक और बात कहना चाहता हूं, इजाजत है। हाफिज़ कुरान के पास कोई जमानत नहीं कि वो बख्शा हुआ है। हाफिज़ कुरान के पास कोई जमानत नहीं कि खुदा उससे राजी है, नहीं है जमानत। कुरान को देखने वाले का कोई जमानत नहीं। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान वो है जिससे बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं, कुछ हिदायत पाते हैं। यानी हर हाफिज़ कुरान को कोई गारंटी नहीं, मगर आओ जिसने मुस्तफा का मुखड़ा देखा हो उनके अल्लाह कहता राज़ी अल्लाह अन्हु। हाफिज़ कुरान के लिए गारंटी नहीं है, मोहम्मद के चेहरे को देखने वालों के लिए गारंटी भी है, वारंटी भी है। हाँ हाँ, क्या बात है। जियो जियो मेजर साहब फरमा रहे फिर जश्न क्यों ना मनाइए, जिसकी गारंटी नहीं उसका जश्न। हाँ, जिसके लिए गारंटी नहीं देता है हिदायत, मगर हर एक को नहीं, मगर जिसकी बारगाह में बद्दू आया। तुम क्या मोहम्मद के एहसान को जानोगे? यूरोप नहीं जानता तहजीब क्या है। ये मेरा मुस्तफा ही था जिसने बेटी को इज्जत दी, माँ को इज्जत दी, यार को इज्जत दी। जब जिस जमाने में बेटी को जिंदा दफनाया जाता था ना मेजर साहब, उसी जमाने में जब बतूल आती थी मोहम्मद खड़े हो जाया करते थे। तहजीब देने वाला मुस्तफा, सकाफत देने वाला मुस्तफा, कल्चर बताने वाला मुस्तफा, इज्जतें देने वाला मुस्तफा। कुरान पढ़ने वालों के लिए जमानत नहीं है, मगर मुस्तफा की बारगाह में बैठने वालों के लिए। और कुरान वही है। बस आखिरी बात, कुरान के पास अपना इख्तियार कोई नहीं। कुरान के पास अपना इख्तियार कोई नहीं। आपके चेहरे के बता रहे परेशान है, कुरान के पास इख्तियार क्यों नहीं? कुरान में जो हुक्म आ गया बस वही आ गया, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। नमाजों का कितना हुक्म था? 5 नमाजें। ये किसका हुक्म था? खुदा का। एक आदमी आए रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह दिल चाहता है कलमा पढ़ूं, मगर एक बात है जिसकी वजह से कलमा नहीं पढ़ता। रसूल ने पूछा वजह क्या है? कह लगे यार रसूल 5 नहीं पढ़ी दिया, 5 नहीं पढ़ी दिया, किनिया पढ़ेगा? 2 पढ़ूंगा। आप मुस्तफा कहते मैं कौन होता हूं कम करने वाला है? और नबी को तो इख्तियार ही कोई नहीं। हाँ, जिब्रील आएगा वो बताएगा वो करे। रसूल मुस्कुरा के कह लगे कलमा पढ़, 2 ही पढ़ते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कि बोला आपने पढ़ा है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की इस्लामियात में, उर्दू में उसमें रसूल 11वीं फर्स्ट ईयर की किताब है जिसमें बताया गया कि सराका बिन जाशम रसूल को पकड़ने के लिए चला। जब रसूल हिजरत में जा रहे थे, पकड़ने के लिए चला, रसूल ने देख कर कहा सराका मुझे पकड़ने पे लगे हुए हो, मैं तो तेरे हाथों पे किसरा के कंगन देख रहा हूं। वाक्य याद आ गया। ये रसूल के हिजरत के दिन का वाक्य है। उसके बाद रसूल 10 साल जिंदा मदीने में रहे जहरी हालत में। उसके बाद मेरे सद्दीक की हुकूमत आई, 2.25 साल सद्दीक की हुकूमत रही। उसके बाद मेरे उमर फारूक की हुकूमत आई। 6 साल बाद ईरान फतह हुआ। बस इसी में मिंबर छोड़ दूंगा। ईरान फतह हुआ, सारा माले गनीमत आया, सारे सहाबा आए। उमर माले गनीमत तकसीम करो। मेरा उमर माले गनीमत में हाथ डालता है, बाहर निकालता, इधर इधर इधर। जब सूरज चढ़ने लगा, सारे कहने लगे उमर क्या बात है, आज माले गनीमत क्यों देख रहे हो? कहने लगे जो मैं देखना चाहता हूं वो नजर नहीं आ रहा। और सहाबा को मानने वालों, सहाबा के नाम पे खाले इकट्ठी करने वालों, आओ सुन्नियों के पास आओ, सहाबा को मानो भी, सहाबा की मानो भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं यही फलसफा दे रहा हूं, सहाबा की भी मानो, सहाबा की भी मानो।
اور بتاتا ہوں صحابہ کیا مانتے ہیں مصطفیٰ کو. 10 سال وہ گزر گئے, 2.5 سال 2.25 سال صدیق اکبر کے گزر گئے, 12.5 سال 6 سال سیدنا عمر فاروق کی خلافت کے, کتنے ہو گئے 18.5 سال. 18.5 سال کے بعد کسرا کے وہ کنگ آئے, مال غنیمت آیا. کسی نے کہا ہو سکتا ہے کسرا کے کنگن نہ آئے ہوں. عمر نے یوں دیکھا, کہا تیری زبان کٹ جائے, ہائے 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 تیری زبان کٹ جائے, سورج عدل بدل ہو سکتا ہے, میرے محمد کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. میرے مصطفیٰ کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایک آدمی آگے بڑھا, اس نے جیب سے کنگن نکالے, اس نے کہا سرکار میں نے تو پتہ کوئی نہیں ہاں. میں کہا چلو کنگن میں رکھ لوں. فرمایا تم کیا جانو, میرا محمد جانتا نہیں. جی 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 یہ کہتا نہیں رسول کو پتہ ہی نہیں, رسول جانتے ہی نہیں. 2 باتیں اس سے نکلی. ایک یہ بات نکلی کہ رسول جانتے تھے ایران فتح ہوگا, رسول جانتے تھے ایران فتح ہوگا. دوسرا رسول یہ بھی جانتے تھے کہ ایران کے فتح ہونے تک یہ سراقہ زندہ رہے گا. یار تہاڈی مرضی نہ بولو, تہاڈی مرضی, سراقہ زندہ رہے گا. تیسری بات یہ تھی کہ کسرا کے کنگن بھی آئیں گے. تو بابا اس سے بڑا علم غیب کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا بھی رسول جانتے ہیں, فتح کا بھی رسول جانتے ہیں, موت و حیات کا بھی رسول, رسول جانتے ہیں. اب جب کنگن آ گئے نا, کنگن کس کے تھے؟ سونے کے. سونے کے تھے نا. سونا پا سکتا کوئی مولوی؟ پا کے بکھاوے نا, کوئی محدث پا کے بکھاوے, پائے سونا. کوئی بندہ سونا پہن کے دکھائے, سونا حرام, سونا نہیں پہن سکتا. عمر سے بڑا شریعت کو کون جانتا تھا؟ جی عمر نے بلایا سراقہ, جی امیر المومنین قریب آؤ. قریب آئے, عمر نے خود کنگن, آئے ہائے عمر نے خود کنگن پہنائے. کسی نے کہا سراقہ سونا پہننا حرام ہے. عمر نے دیکھ کر کہا خاموش, تجھے کیا پتا شریعت کسے کہتے ہیں؟ جسے رسول پہنا دے اسے پہنا دے, جسے روک دے اسے روک. شریعت مصطفیٰ کے اشاروں کا نام ہے, شریعت مصطفیٰ کی زبان کا نام ہے, قرآن مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.